والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محرم کی 15 کے حوالے سے تاریخ دارالعلوم اور اس کے متعلقات تقریباً 5 ہفتوں سے مسلسل چلے آئے ہیں. کہیں ربط کہیں بے ربط، جو کمی کوتاہی ہوئی ہماری طرف سے ہے. بہرحال ٹوٹا پھوٹا جو بھی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اور آج اس سلسلے کی انشاءاللہ 6ٹھی اور آخری قسط ہوگی. ہمارے ایک دوست کا خیال تو یہ تھا کہ اس موضوع کو اور زیادہ کیا جائے، لیکن کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اس میں کافی باتیں ایسی سننے میں آئیں جو علم میں نہیں تھیں یا مطالعے میں نہیں تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر ایک موضوع ایسا ہے کہ ایک ایک موضوع پہ دم نکلے، تو اس لیے بہرحال وقت کا لحاظ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور خدا کو منظور ہوا جمعرات کو حرم جانے کا ارادہ ہے، پھر جب واپس آئے تو انشاءاللہ ربیع الاول کے حوالے سے باتیں کریں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو. آپ بغیر کسی اور تمہید کے اسی پر 1 گھنٹہ باتیں سنیں تاکہ ہم دارالعلوم کی تاریخ کے کچھ قریب ہو سکیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلطنت مغلیہ کے آخری چراغ کو بجھے ہوئے 13 سال گزر گئے تھے. ہندو اور مسلمان وطن کے لیے آخری جدوجہد میں ناکام ہو چکے تھے. سبز رنگ کا قومی نشان صلیبی نشان کے سامنے جھک چکا تھا، سرنگوں ہو چکا تھا. دہلی کے لال قلعے پر اسلامی پرچم کے بجائے یونین جیک لہرا چکا تھا. ایک ایک کر کے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یا وطن سے دور کر دیا گیا جس نے آزادی میں کوئی بھی کسی قسم کی جد و جہد کی. سینکڑوں علماء جنہوں نے دار و رسن کی مظلومانہ موت کو لبیک کہا اور جام شہادت پی کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے. حضرت لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے طول و عرض پر عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے مذہب کا جھنڈا لہرانے کے شوق میں عیسائی اور پادری سانپ بچھوؤں کی طرح ظلمت قدائے ہند کے چپے چپے پر رینگنے لگے. نظام تعلیم کی تباہی نے ایک عام جہالت کی چادر تمام ہندوستان پر تان دی. شاہ عالم کے معاہدے کے برخلاف حکومت کی زبان انگریزی قرار دے کر عربی اور فارسی کے تمام مدرسوں کو پیغام فلاح سنا دیا گیا. علماء کو دیہاتی جاہل سے بھی زیادہ بے حیثیت کر دیا گیا. اسکولوں اور کالجوں کا کورس وہ بنایا گیا جو مسلمان بچوں کو عیسائی نہ بنا سکے تو کم از کم ان کی رائے میں اتنی تبدیلی ضرور پیدا کر دے کہ وہ اپنے مذہب کو لغو سمجھنے لگے. ایک مصیبت تھی جس میں مسلمان
پہلی مرتبہ مبتلا ہوئے تمام چارے ختم ہو گئے تھے، پر تقدیر تدبیر پر پھر غالب آئی۔ حیرانی تھی کہ جب شجر اسلام کی آبیاری نہ ہو تو اسلام سوز باد سموم کے تیز و تم جھونکوں میں اس نخل نو کا بقا کہاں تک۔ ہاں کچھ وہ بھی تھے کہ ان کے مقدس ایمان کے نور نے دیدہ بصیرت کو اس قدر تیز کر دیا تھا، آنکھ کی روشنی کو، کہ مستقبل کو اپنے فکر کے آئینے میں حال کی طرح وہ دیکھ رہے تھے۔ دشمنان اسلام اگرچہ اسلام کے فناح کر دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن اسلام اپنے پاک بازوں کے ذریعے سے اپنا اعجاز دکھانا چاہ رہا تھا، اور بلا شبہ وہ ایک جدید حیات کے لیے مچل رہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہی پاک بازوں کی پیشانیاں سرب سجود ہوئیں۔ اوقات سحر میں قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دست دعا بلند ہوئے، ان کے تضرع پر لطف الہی منعطف ہوا اور ہندوستان میں تحفظ اسلام کی ایک تجویز پر عمل شروع ہوا۔ یوں کہو رسالت عظما کے عہد مقدس کا ایک صفحہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سیاست کے نام پر کوئی تحریک انگریز کی حکومت میں جرم تھی۔ تنظیم قوم اول تو خطرناک تھی، پھر کسی مقصد کے بغیر تنظیم ناممکن ہوتی ہے۔ تنظیم بذات خود کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ہاں کوئی مقصد خود بخود نظم پیدا کر دیا کرتا ہے۔ بعض موجودہ نسلوں کے لیے مفید ہو جاتا ہے، مگر آئندہ کے لیے ان چیزوں میں تحفظ ملت کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ ہاں ایک چیز اور تھی، اور صرف اور تھی، ایک جس کا نقش عہد رسالت میں صفا کی صورت میں نظر آیا، جنہیں اصحاب صفا کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ صحابہ کی وہ جماعت تھی کہ جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، مسجد یہاں، یہ گویا کہ صفا کا جو درجہ مرحلہ تھا، مقام تھا، یہ ان کا دارالعلوم تھا۔ حضور علیہ السلام سے وہ پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، حتیٰ کہ انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ کئی روز کئی ہفتے مسجد نبوی سے دور نہیں جاتے تھے کہ کہیں میری غیر موجودگی میں حضور علیہ السلام کوئی بات ارشاد فرمائے اور میں سننے سے خود محروم رہ جاؤں۔ اب آپ دیکھیں کہ آج اچھا، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے سنتا تھا لیکن بھول جاتا تھا، تو فرماتے ہیں میں نے اس بات کی شکایت حضور علیہ السلام کے آگے بات کی کہ میں آپ سے کئی چیزیں سنتا ہوں پر یاد نہیں رکھ پاتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور علیہ السلام نے چادر مبارک بچھائی اور اس میں اپنے دو ہاتھ یوں رکھے اور پھر فرمایا اس کو اپنے وجود سے لپیٹ لو۔ فرمایا میں نے لپیٹ لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ لپیٹنے کی دیر اور آخر تک کا مرحلہ، پھر حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے کوئی حرف ایسا نہیں نکلا جو میرے تخت ذہن سے مٹا ہو۔ اور آج بھی آپ دیکھیں احادیث طیبہ کی کتابوں میں ان نبی ہریرہ، ان نبی ہریرہ، ان نبی ہریرہ۔ تو بہرحال یہ تو اس ضمن بات آئی تاکہ یہ جو اصحاب صفا کا ایک لفظ لکھا ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا مولانا محمد اقبال رنگونی، یہ علامہ خالد محمود صاحب کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے سیدنا ابو ہریرہ، اس کو کوشش کریں وہ ڈھونڈیں گے مل جائے گی، اور اس کتاب کا مقدمہ علامہ خالد محمود صاحب کے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، بڑی لاجواب کتاب، حضرت ابو ہریرہ پہ پوری کتاب ہے رضی اللہ عنہ۔ اب اس خیال کو، اس مقصد کو مدرسے کی شکل دی گئی۔ معاذ اللہ کے بھروسے پر مذہبی مدارس کا ایک سلسلہ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کو مسلمان
اور اسلام کو اپنی حقیقت کے ساتھ باقی رکھ سکے۔ مقصد سمجھ آ رہا ہے آپ کو ان بزرگوں کا؟ انگریزی کالجوں اور اسکولوں کے مقابلے میں ایسے مدرسے قائم کرنا نہایت دشوار تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا انقلاب، طبیعتوں کا بدلاؤ اور انگریز کی حکومت ایسے مدارس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ لیکن ان مقدس اکابر نے تحفظ ملت اور بقائے اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی ایثار کو منظور کیا، اور معاذ اللہ پر بھروسہ کر کے خاندان ولی اللہ کے جانشینوں نے سرزمین دیوبند، سہارنپور اور پھر مراد آباد کی طرف انہوں نے جد و جہد کو منعطف کیا۔ دیوبند میں دارالعلوم، سہارنپور میں مظاہر العلوم، مراد آباد میں مدرسہ قاسم العلوم قائم کیا۔ حضرت لکھتے ہیں ایک عجب کرشمہ ہے کہ ان مدارس میں دارالعلوم نے مرکزیت کی شان حاصل کی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ عظمت حاصل کی دارالعلوم نے جس کی نظیر سے مسلمانوں کی تاریخ خالی ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے سنیے، یہ تھوڑا سا میں نے پچھلے تسلسل کو قائم کرنے کے لیے پہلا صفحہ پھر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نے دارالعلوم دیوبند کے اصول و مقاصد کا عنوان قائم کیا ہے۔ اس کو میں آخر میں سناؤں گا، اس میں سے شاید ایک یا دو شعر ہی سنا پاؤں۔ اب سنیے اس طرف، نام کیا ہے؟ دارالعلوم، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس کو سنیے۔ دیوبند یہ قصبہ شہر ہے سہارنپور سے 22 میل کے فاصلے پر، شہر سہارنپور سے 22 میل کے فاصلے پر، سہارنپور تو اب غالباً ضلع ہے وہاں، سہارنپور سے 22 میل کے فاصلے پر اور دہلی سے تقریباً 90 میل کے فاصلے پر ہے۔ کتنے؟ 90۔ حضرت لکھتے ہیں یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ یہ قصبہ کب سے آباد ہے، البتہ اس کی قدامت کے متعلق ایک یہ روایت بھی ہے کہ یہ جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا وجود ملتا ہے بعض روایات میں۔ حضرت لکھتے ہیں ایک مقبرہ ہے وہاں پر جو شاہ جنگل بانس کے نام سے مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی کے دور کے تھے اور علامہ ابن جوزی کے شاگرد تھے۔ اب یہاں پر بات کو سنیے۔ 15 تھی محرم کی، کس مہینے کی؟ محرم کی، اور سن تھا اسلامی لحاظ سے سن 1283 ہجری۔ ابھی کتنا ہے؟ سن 1433 ہجری، اور وہ سن تھا سن 1283 ہجری۔ میلادی لحاظ سے سن 1867 بنتا ہے۔ کتنا؟ سن 1867۔ اب کتنا ہے؟ سن 2000۔ حضرت لکھتے ہیں اسلامی ہند کی تاریخ کا یہ وہ دن تھا جس میں ارض بطحا کا چشمہ علم ہند سے پھوٹا، رشد و ہدایت کا ایک پودا زمین دیوبند میں لگایا گیا جو بہت جلد شجرہ طوبہ بنا، اور اس کی شاداب شاخیں دنیا اسلام کی علمی گلشنوں کا طرہ امتیاز بن گئیں۔ حضرت لکھتے ہیں اس تاریخ پر جو لکھی گئی اوپر، چند باخدا بزرگوں کا اجتماع ہوا، چندہ جمع کیا گیا، اور مسجد تھی مسجد چھتا والی۔ کیا نام تھا؟ یہ اصل میں دارالعلوم دیوبند، یعنی دیوبند میں، دارالعلوم نہیں کہہ رہا ہوں، دیوبند میں ایک بڑی پرانی مسجد ہے جسے کہتے ہیں مسجد چھتے والی مسجد۔ یہ اور یہ ایسی مسجد رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے پرانے اکابرین کی یہ اعتکاف گاہ رہی ہے یہ مسجد۔ چھتا مسجد کے فرش پر انار کے درخت کے نیچے اس مدرسے کا افتتاح ہوا۔ وہ درخت میں نے دیکھا، انار کا ہے وہ، اور بس مسجد تھی، درخت تھا انار کا، ایک استاد تھا ایک شاگرد تھا، اور یہاں سے دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ہوتی ہے۔
آگے سنیے گا. چندے کے لیے رومال پھیلانے والا اور سب سے پہلا چندہ دینے والا حضرت عابد تھے. انہوں نے سب سے پہلے دارالعلوم کے لیے رومال بچھایا کہ چندے کی ضرورت ہے. اور مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے لیے مانگنا عیب ہے، دین کے لیے مانگنا تو سنت ہے. حضرت کے الفاظ سے اپنے لیے مانگنا عیب ہے لیکن دین کے لیے تو مانگنا سنت ہے. اور حضرت نے سید محمد عابد حسین رحمت اللہ علیہ، ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جنہوں نے دارالعلوم کے لیے سب سے پہلے رومال بچھایا اور سب سے پہلے جو چندے کی رقم اس رومال پر رکھی تو خود رکھی. آگے اگلی بات سنیے. تقویٰ دیکھیے ان کا، تقویٰ دیکھیے. مولانا محمد مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک روز میں نے حضرت کو مغموم دیکھا، اداس دیکھا، ایسا لگا کہ شاید کوئی فوتگی ہوئی ہے گھر میں جس کی وجہ سے پریشان ہے. فرمایا بتا نہیں رہے تھے، بہت اصرار جب کیا تو تب بتائے، اکیلے میں وہ بھی، تب جا کے اصرار کے بعد بتائے. مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ کے یہ الفاظ ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میرے اصرار پر تب بولے کہ بھائی بات یہ ہے آج 28 سال بعد پہلی دفعہ فجر کی نماز میں تکبیر اولا امام سے رہ گئی. 28 سال میں پہلی بار. ہم نے دیکھے نہیں نا ایسے لوگ. اب وہ پھر دارالعلوم کا رنگ نہ دھارے تو کیا دھارے گا. اگلی بات سنیے. سب سے پہلے معلم بنے محمود. معلم کون ہوتے ہیں؟ اچھا. اور سب سے پہلے متعلم بھی محمود، استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود. اور یہ وہی شاگرد تھے، یہ ملا محمود کہلاتے تھے جو استاد بنے، ملا محمود. اور یہ جو محمود ہیں جن کا شاگردوں میں پہلا نام آ رہا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے. نام کیا تھا؟ محمود. اور یہ وہی تھے جن کو مسلمانان ہند نے متفقہ طور پر سن 1919 میں شیخ الہند کا لقب دیا تھا. شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ وہی ہیں جن کا اردو زبان میں سب سے آسان ترجمہ، سب سے بہترین ترجمہ اگر اردو زبان میں کسی کا ہے تو حضرت شیخ الہند کا علماء کی نظر میں. اور اگلی مزے کی بات بتاؤں، حضرت میں اور علامہ خالد محمود صاحب میں صرف ایک واسطہ ہے، صرف ایک واسطہ ہے. اگلی بات سنیے. 9 محرم کو ایک اشتہار کے ذریعے سے قیام مدرسہ کا اعلان ہوا جس میں ظاہر کیا گیا کہ اس وقت 401 روپیہ 8 آنے کا چندہ جمع ہوا تھا. 16 طالب علموں کی خوراک کا بندوبست کیا گیا تھا. کتنا؟ 16. اور جیسے جیسے چندہ بڑھتا رہے گا طلباء کے لیے سہولتیں مہیا کی جائیں گی. سمجھ رہے ہیں؟ آگے سنیے. اختتام سال تک طلباء کی تعداد 78 ہوئی. کتنی ہوئی؟ 78 ہوئی. 52 طلباء کی خوراک کا ذمہ اہل شہر نے لیا. 58 کے لیے، جن میں 58 بیرون نجات کے تھے. 52 طلباء کی خوراک کا ذمہ اہل شہر نے لیا. مدرسین میں بھی اضافہ کرنا پڑا، چنانچہ ان کی تعداد 5 بنی. کتنی؟ 5. اچھا، یہ ابھی آپ سن رہے ہیں سب سے پہلے کتنے طالب علم آئے اور کتنے طالب پہلے؟ سب سے پہلے تو ایک آئے نا. پھر کتنے طالب علموں کے کھانے کا بندوبست ہوا. اور جب ہم گئے جس سال دارالعلوم دیکھنے تو اس وقت جو انچارج تھے کچن کے، انہوں نے بتایا کہ اب یہ عالم ہے کہ 3 بڑے جانور ہر روز ذبح کرتے ہیں. ہر روز
جس میں صبح دوپہر شام کا کھانا طلباء کو ملتا ہے. وقت وقت پر باہر آتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، آپ ذرا دیکھیے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے چلے تو کتنے تھے ساتھ میں؟ کتنے تھے ساتھ میں؟ ایک. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے، لاکھ سے زیادہ. آج تک تاریخ داں گن نہیں پائے کہ صحابہ کتنے تھے. آپ بتائیں، گن پائے؟ گن تو نہیں پائے. تو بہرحال خیر، آگے سنیے، اس دور کی آج تاریخ سنیے. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مدرس ملا محمود بنے. کون بنے؟ ملا محمود. اور ان کو مولانا محمد قاسم نانوتوی خود لائے تھے رحمت اللہ علیہ کے آپ استاد. اچھا، سب سے پہلے شاگرد مولانا محمود الحسن بنے رحمت اللہ علیہ، جنہیں کیا کہا جاتا تھا؟ شیخ الہند. اچھا آگے سنیے، سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ، صدر مدرس کی حیثیت سے انہیں بلایا گیا. ان کو مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ. حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ سب سے پہلے محتمم بنائے گئے، جنہوں نے رومال بچھایا تھا، ابھی میں نے ذکر کیا نا، یہ پہلے محتمم بنائے گئے. آپ نے تقریباً 1.5 سال ہی اہتمام سنبھالا اور اس کے بعد حرم شریف کی زیارت کے ارادے سے چلے گئے. اہل شہر کو یہ بھی خطرہ تھا کہ شاید اب واپس نہ ہوں، چنانچہ حضرت کی جگہ حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کو محتمم بنایا گیا. کن کو بنایا گیا؟ تھوڑا سا ان کا تعارف ہو جائے، یہاں پر تو نہیں ہے لیکن ذرا سنیے، ذرا سنیے. یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن صاحب کشف تھے. اور عالم یہ تھا تقوی کا، تقوی کا عالم یہ تھا. ذرا سنیے گا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقامات بخشے وہ بتا رہا ہوں. جب دارالعلوم کے لیے زمین ملی کہ یہاں پر دارالعلوم بنے گا، دارالعلوم کون سا دارالعلوم؟ دیوبند. تو شمال کی جانب سے یہ طے ہوا بھئی یہاں سے اب اس کی عمارت شروع ہوگی، دیوار یا اس لحاظ سے جو عمارت شروع ہو رہی تھی. حضرت ایک رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اور خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ جو شمال کی جانب سے آپ حضرات نے یہ تعمیر شروع کی ہے، اس پر جو عمارت دارالعلوم کی بنے گی تو اس میں یہ ہے کہ صحن مدرسے کا کم بنے گا، اس سے ذرا 1 سے یا 2 گز. دوسری جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں نشان لگایا، ایسے ایسے اس طریقے سے بناؤ تو دارالعلوم کو وسیع صحن میسر آئے گا. یہ فرما کر آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی مورخین لکھتے ہیں کہ سیدھا اپنی خوابگاہ سے گئے اس جگہ پر جو جگہ خواب میں، ابھی تو یہ عمارتیں شروع ہی نہیں ہوئی تھی نا. جب وہاں جا کے دیکھا تو جہاں خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانات لگے تھے وہیں لگے ہوئے. بس پھر کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا، بس حکم دے دیا کہ جو چیز خواب میں نظر آ گئی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی کے مطابق دارالعلوم کی دیوار قائم ہوگی، اور یہیں سے دارالعلوم کو ایک وسیع صحن میسر آیا. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سنیے. حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ کو بنایا گیا. پہلی مجلس شورا بنائی گئی دارالعلوم کی، مجلس شورا. اس میں ان حضرات کو لیا گیا: مولانا محمد قاسم
नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत आजी आबिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा मौलाना मेहताब अली साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जुल्फिकार अली साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल रहमान साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना फजल रहमान साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह पता कौन है? ये शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के वालिद थे रहमतुल्लाह अलैह। और एक नाम और शेख निहाल अहमद साहब मरहूम का मिलता है, और मुंशी फजल हक साहब देवबंदी। इन हजरात पर पहली मजलिस शूरा दारूल की कायम की गई। कोई बात समझ में आ रही है? आगे सुनिए। अच्छा, ये दारूल की तारीख में बड़े अजीब अजीब नाम है, बड़े अजीब अजीब नाम मिलते हैं। जैसे अभी अपने हजरत रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सुना ना। अच्छा, ऐसा ही यहां पर तो नहीं है, लेकिन आपको एक सुनाऊं कि जब ये तो हो गया ना कि अब इस तरीके से बनेगा जिस तरीके से हजरत ने वो ख्वाब देखा, ठीक है। अब उसमें अगली बात सुनिए कि अब मरहला ये आया कि पहली ईंट कौन रखेगा। तकवे और तहारत के पहाड़ उलमा मौजूद थे, लेकिन हर एक अपने आप पर दूसरे को मुकद्दम कर रहा था। आप रखो, मैं इस लायक का हूं, आप रखो। कोई नहीं रख रहा था। आखिर में मुहद्दिस सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे उलमा ने पहली ईंट रखवाई, हजरत ने रखी। पहली ईंट हजरत ने रखी। और अगली बात सुनिए, उस वक्त मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे। उस तारीख के पन्नों पर मिलता है एक हजरत मियां जी मुन्ने शाह साहब मरहूम, उन तारीखों में मिलता है कि हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने इनका हाथ पकड़ा और मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज से दूसरी ईंट आप रखें हजरत की ईंट के साथ। और वहीं मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सरेआम उलमा के मजमे में फरमाया कि मैं कहता हूं कि ये अल्लाह का वो बंदा है जिसके जहन में आज तक गुनाह सगीरा का तस्वुर तक नहीं आया। दूसरी ईंट हजरत ने रखी, मौलाना कासिम नानोतवी। और याद रखिएगा, ये हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं कि ये वो अल्लाह का बंदा है कि जिसके जहन में आज तक सगीरा गुनाह करने का तस्वुर भी नहीं आया। हालांकि ये बात कोई शेर और सुखन नहीं है, याद रखिएगा। हालांकि जो शेर और सुखन होते हैं ना, शेर उनमें मुबालगा होता है ना। शेर मुबालगा तो शेर की जान है, जिस शेर में मुबालगा ना हो तो कैसे उसमें वजन आएगा। लेकिन इसके बरक्स देखें कि मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में फरमाया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूह मोहम्मद बनाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसी नक्श से लेकर ताबानियां बज़्म कौनो जहां को सजाया गया। जिन उलमा ने इस शेर को पढ़ा वो फरमाते हैं कि हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के शेर में मुबालगे की रत्ती नहीं है। हालांकि मुबालगा शेर का वजन जान होता है, लेकिन जो शायरी में नहीं ला रहे हैं मुबालगा, आप खुद सोचिए वो इस मरहले में लाएंगे। लेकिन मसला क्या है कि हम जब ऐसी चीज सुनते हैं तो कैसे सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा उलमा से कि अक्सर जिंदगी के औकात में ऐसे लम्हात आए कि ईशा के वुजू से फजर पड़ी है। अब लोग मानते नहीं है, ये कैसे हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि वो हजरत को अपने पे क्यास कर रहे हैं, और क्या है। तो उनको इसीलिए समझ में नहीं आता कि जी हम नहीं कर सकते तो वो कैसे कर सकते हैं। सच कह रहा हूं, आप तजर्बा कर लें। एक मुसलमान से एक हिंदू ने कहा था कि यार, उसने मुझे खुद जिक्र किया था, काफी अरसे की बात है। वो कहता है कि तुम लोग कैसे कह सकते हो कि हर कुदरत एक अल्लाह के पास है। ये कैसे हो सकता है कि हर काम एक अल्लाह कर ले। हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ये करते हैं, फलां वो करता है, फिर फलां यूं करता है। अच्छा, उस मुसलमान को बात समझ में नहीं आ रही थी। अब इसका जवाब क्या है, आप बताएं। असल झोल कहां है? वो खुदा को अपने पे क्यास कर रहा है।
کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے، ہم کیوں، ہم کیسے، ہم کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم کیسے، ہم کیوں، علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بندوں کی شان ہے، خدا کی شان نہیں۔ بندوں کے بارے میں کیوں کیسے یہ سوال بجا ہے، لیکن خدا کے بارے میں کیوں کیسے یہ سوال بے جا ہے۔ کیوں جہاں بات خدا کی آ گئی تو پھر کیوں کیسے نہیں؟ اس لیے کہ جس خدا کا تعارف انبیاء نے کرایا ہے، ان اللہ علی، تو پھر علی کل شیء قدیر میں تو ہر چیز آ گئی۔ تو جھول کہاں ہے کہ وہ خدا کو، حالانکہ اللہ پاک نے تو اعلان فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء، ہماری کوئی مثال نہیں ہے، ہماری کوئی مثال نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ہم ہر ایک کو گھیر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں گھیر سکتا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اب تم کچھ کر سکو کچھ نہ کر سکو یہ تو آدمی کی بات ہے بھائی، وہ کچھ کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ کر سکے یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مخلوق ہے۔ سب کچھ کر سکے یہ ایک خالق کی شان ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو بہرحال یہ تو ضمن میں بات آئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو شان ہے کہ بعض اکابر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان نیک اعمال کی توفیق بخشی اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کبھی آپ پڑھیں سنیں حیران ہو جاتے ہیں۔ علماء نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، کہ حضرت کے ایک بیٹے تھے غالباً، اب جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، بہت پرانا یہ واقعہ پڑھا سنا ہوا علماء سے، کوئی جھول ہوگا تو میری طرف سے ہوگا، ویسے یاد مضمون تو یہی ہے۔ ان کی واعظ کی مجلس تھی بیان کا، تو کافی دیر انہوں نے بیان کیا، واعظ کیا، لیکن کوئی آنکھ نم نہیں ہوئی، کوئی ٹس سے مس ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا اپنا بیان ختم ہوا تو حضرت تشریف لائے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے فرمایا حضرت تشریف فرما ہوئے تو بس اتنا فرمایا کہ بھائی دودھ پڑا تھا یا کھیر پڑی تھی، تو کھانا یا پینا مقصد تھا لیکن بلی نے منہ ڈال دیا، تو بس اتنا کہا، سورا مجمع رو تھوڑے مار۔ اب انسان حیران ہو جاتا ہے، تو چھوٹی سی بات تھی، لیکن اکابر نے فرمایا بات تو ہماری نظر میں چھوٹی سی تھی لیکن وہ زبان چھوٹی نہیں تھی، ان کی زبان کے اندر جو اللہ نے تاثیر رکھ دی تھی، پتھر دل کو موم کر گیا۔ کیا پتا حضرت کتنے دنوں کے بھوکے تھے یا کتنے دنوں کا فاقہ تھا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ان حضرات کو اپنے پہ قیاس نہیں کرو، آپ خود کبھی سوچ سکتے ہیں، ہمارے اکابر نے، آج بھی ایسے علماء موجود ہیں پاکستان میں کہ اکابر نے فرمایا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک بے وضو حضور کا نام نہیں لیا۔ اب ہم تو نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، ایسا تو نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں۔ تو خیر بہرحال پہلی مجلس سے شورا بنی۔ اگلی بات سنیے، سب سے پہلے دورہ حدیث دارالعلوم میں سن 1299 میں سب سے پہلے حدیث شریف کا دورہ ہوا۔ اچھا، سب سے پہلے جو فارغ ہوئے پڑھ کر، جن کو سند ملی، سن 1874 میں۔ کب؟ سن 1874 میں سب سے پہلے جن کو دارالعلوم دیوبند سے سند تکمیل اور دستار فضیلت ملی، وہ 5 حضرات تھے، جن میں سے پہلا نام حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کا تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد، پہلے طالب علم اور پہلی سند کے
اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو ابتدا ہی سے عام مقبولیت حاصل ہوئی۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو درمیان میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کی عنایت یہ بڑی چیز ہے، یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ تعالیٰ کی عنایت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کس طریقے سے نوازیں ہم آپ نہیں سوچ سکتے۔ آپ بتائیں سوچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں۔ ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، اب ربط ہے کہ نہیں بہرحال یاد آ گیا تو سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مائی تھی، اس مائی کے گھر میں فاقہ بھی تھا، ضرورتیں بھی تھیں، اور غالباً بعض اوقات نے بھی فرمایا بچیاں بھی تھیں۔ تو جس طرح یہاں پر کئی دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ آپ اور ہم اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، تو وہ مائی ایک اللہ والے کے پاس گئی کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو حل فرمائیں۔ تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انہوں نے سامنے ایک اینٹ پڑی تھی بخالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھ کر پھونک ماری، وہ سونے کی بن گئی۔ وہ اب کرامت تو ان کی، لیکن قدرت انہوں نے اٹھا کے دے دی، لے جاؤ۔ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی خود بوریاں نشیں ہیں، خاک نشیں ہیں، لیکن زبان میں اللہ نے اثر کے یہ خزینے رکھے ہیں، تسمیہ پڑھ کے اینٹ سونے کی بنا دی، لیکن خود بوریاں نشیں ہیں، خاک نشیں ہیں۔ سمجھ رہے نہیں؟ لے گئیں، جب لے کر گئیں تو علماء نے فرمایا راستے میں وہ تو خیال آیا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھونک مارنی ہے، تو وہاں سے علماء مورخین نے بڑی عجیب بات فرمائی، وہیں سے پٹھے کی طرف چلی گئی، تو بیٹھ گئی یا لے گئی منگوا لی۔ اب ویسے بھی ایک تو سونے کی تھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صبح سے شام کر دی، لیکن وہ اینٹ سونے کی نہ بنی۔ تو تنگ آ کر واپس آئی اسی اللہ والے کے پاس کہ اللہ والا یہ کیا ہے، پڑھی میں نے بھی بسم اللہ، پڑھی آپ نے بھی بسم اللہ، آپ نے ایک بار پڑھ کے پھونک مانی اینٹ سونے کی ہو گئی، میں تو پڑھ کے تھک گئی، وہ تو جوں کی توں ہیں۔ تو حضرت نے دیکھا تو بڑی عجیب بات فرمائی جو علماء نے مدون کی، کہ فرمایا مائی پڑھی آپ نے بھی بسم اللہ ہے وہی، پڑھی ہم نے بھی بسم اللہ ہے وہی، زبان کا فرق آ گیا ہے، آپ نے پڑھا ہے لالچ میں آ کر، میں نے پڑھا تھا اپنے ترس کھا کر، جہاں لالچ آ جائے وہاں اللہ برکتیں نہیں دیا کرتے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی، ذرا اس طرف دیکھیے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی اعظم حضرت نے بھی اسی عنوان سے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، بانی اعظم۔ بنانے میں تو کئی حضرات شریک ہوئے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے بانی اعظم مولانا محمد قاسم نانوتوی ہیں، بڑے۔ اب دیکھیے آپ کو میں حضرت کے دارالعلوم کے اصول و مقاصد سناتا ہوں ذرا سا، کہ دارالعلوم کے مقاصد میں ذرا ایک چیز دیکھیے آپ جو حضرت نے لکھی، آپ حیران ہو جائیں گے، سب تو سنانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل کسے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اس کا ذریعہ آمدنی اس مدرسے میں، کون سے مدرسے میں؟ دارالعلوم دیوبند میں۔ اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہ ہوئی، یہ مدرسہ انشاءاللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی یقینی ہو گئی، غور سے سنیے، جب کوئی آمدنی یقینی ہو گئی تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟
خوف و رجا کس کو کہتے ہیں؟ ڈر اور امید. ڈر اور امید، یہی تو بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ یاد کریں کہ اگر ندا ہو میدان حشر میں کہ سوائے ایک کے سب جہنمی، سوائے ایک کے سب جہنمی، فرمایا امید کروں گا وہ ایک میں ہوں. اور فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سوائے ایک کے سب جنتی، فرمایا خوف کروں گا کہ وہ ایک میں ہوں. اس کو کہتے ہیں خوف و امید، یعنی ایمان امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خوش ہو جاؤ کہ وہ غفار ہے، پر ڈر جاؤ کہ وہ قہار ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کے الفاظ دیکھیے کہ جس دن آمدنی کا ذریعہ یقینی ہو گیا تو پھر یوں نظر آتا ہے کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا اور امداد غیبی ختم ہو جائے گی. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. یہ اب اور تو وقت نہیں ہے، اور بھی ہیں، 8 ہیں. کتنے؟ نہیں سنیے تو صحیح، اب لمبی بات ہو جائے گی. 8 ہیں، ایک ہی تو سنا دیا. حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب باتیں تو سنانے کی نہیں ہوتی ہے نا. نہیں سنیے، یہ آپ نے تو نام سنا ہوگا مولانا محمد جوہر، مولانا محمد علی جوہر. حضرت ایک دفعہ دارالعلوم تشریف لائے تھے تو علماء نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تب اس دنیا میں نہیں تھے، حضرت کو یہ اصول و مقاصد دکھائے دارالعلوم کے. آپ یقین جانیے حضرت نے جب دیکھے تو مولانا محمد علی جوہر مرحوم رو دیے. فرمایا کون کہتا ہے کہ ان اصول و مقاصد کا تعلق عقل سے ہے؟ عقل سے نہیں، یہ عقلی بات ہے ہی نہیں یہ عقلی بات. وہ دیکھیے نا کہ خدا نے اسلام کی فطرت میں یہ لچک رکھ دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. وہ دبانے آ رہے تھے تو رب العالمین کہاں سے راستے نکال رہے تھے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں. یہ تو اللہ کی مرضیاں ہیں. اب مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے یہ دارالعلوم کان فرمایا اور اس عالم میں فرمایا. اس کی کچھ میں نے اشارے کنائے کیے ہیں، کچھ تو آپ نے سنے نا. اب اللہ کی عنایتوں کے تو کوئی ٹھکانے نہیں ہے. اب جیسے میں کل جمعے میں عرض کر رہا تھا، اتنی چیز تو آپ بھی سمجھیں کہ اللہ کی دین کی کیا عنایت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کل میں جمعے میں واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مدین سے چلے، وادی مدین سے چلے ملک مصر کی طرف اور اجازت مانگی ملک مصر جانے کی واپس. تو اجازت ملی، اہلیہ کو لیا اور چلے. کہاں چلے؟ مصر کی طرف چلے. اور علماء نے بڑی عجیب بات کلام پاک کی آیات میں لکھی ہے کہ جب ملک مصر کی طرف چلے تو والدہ مصر میں تھی، بھائی مصر میں تھے حضرت ہارون. اور پھر جب ان سے چلے اہلیہ کو ساتھ لیا اور روانہ ہوئے تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، جا مصر رہے ہیں راستہ گم ہو گیا. کیا ہوا؟ راستہ گم ہو گیا. اب کیا آدمی کہے گم ہوا یا گم؟ اب اور اچھا یہاں سے پھر آپ کبھی سورت طٰہٰ میں دیکھیے، سورت طٰہٰ میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں، اور جب علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر راستہ گم ہوا تو ایک دم سیاہ رات چھا گئی، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اور پھر یہاں سے اللہ پاک نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اذ رأى نارا، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ آگ نظر آئی ہے، یہاں بیٹھو میں جاتا ہوں انگارہ لے آتا ہوں، یا ہو سکتا ہے کوئی راستہ بتانے والا مل جائے کہ اس سے ملک مصر کا راستہ پتہ چل جائے. اب وہاں سے چلے کس کے لیے؟ آگ لینے.
جب وہاں پہ آئے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب جیسے ہی علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ سامنے آئے تو دیکھتے ہیں کہ درخت ہے اور جل رہا ہے. کیا ہے؟ جل رہا ہے. اور علماء نے بڑی عجیب بات اسی لیے لکھی ہے کہ حجاب نوری تھا یا تو حجاب ناری تھا. لیکن شان اس کی یہ تھی کہ آگ درخت کو جلا دیتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں علماء مفسرین نے لکھا جوں جوں آگ بڑھتی ہے جوں جوں درخت ہرا ہوتا جا رہا ہے. اور حضرت موسیٰ قریب ہوتے ہیں تاکہ کوئی ٹہنی گرے تو اٹھا لوں, لیکن قریب ہوتے ہیں تو وہ دور ہو جاتی ہے, یہ دور ہوتے ہیں تو وہ قریب آ جاتی ہے. اسی شش و پنج میں کھڑے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں وہیں کھڑے ہیں انی انا ربک, یہ آواز آئی میں. اور کبھی صحابہ نے جو نقش کھینچا ہے اس کا اور علماء مفسرین نے بیان فرمایا آپ دیکھیے ذرا ایک آواز سامنے سے جب آتی ہے ہم کسی سے بات کریں تو آواز یوں آتی ہے نا, یوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس جہت سے آ رہی ہے یا اس جہت سے آتی ہے یا اس سے. لیکن یہ جو آواز تھی انی انا ربک, علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اوپر سے یہاں سے, بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روم روم سے وہ آواز آ رہی تھی. کوئی جہت متعین نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ جہت متعین ہو جائے شان خداوندی میں نقص آتا ہے. جہتیں بندوں کی باتیں ہیں بھائی کہ یہاں سے یا وہاں سے, جب بات ان کی آ جائے تو پھر ان کی تو کوئی حد نہیں ہے, اور جس کی حد نہ ہو وہ خدا ہے. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انی انا ربک, میں تیرا رب. فخلا, اتار دے, نعلیک, اپنے جوتے, انک بالوادی المقدس طوی, اس لیے موسیٰ کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہے یہاں تو ہماری تجلیات برستی ہیں. اب آگے ساتھ ہی میں اللہ فرماتے ہیں فاستمع, غور سے میری بات کو سن, غور سے. کون سی بات؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا, سوائے میرے کوئی معبود برحق نہیں. تو بہرحال یہ بات تو ضمن آئی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے یہ واقعہ جو سنایا تو فرمایا دیکھیں لینے آ گئے تھے مل نبوت گئی, لینے آ گئے تھے مل نبوت گئی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کی عنایتیں ہیں اللہ جس پہ چاہے کر دے. حرکت میں برکت ہوتی ہے, کوئی حرکت کریں گے تو برکت آئے گی. ایسا ہی ہے نا. مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا کہ یہ چیزیں سیکھنے سے آئیں گی. دین اسلام کوئی شخص ماں کے بطن سے سیکھ کے نہیں پیدا ہوتا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دارالعلوم بنا اور ان اکابر نے محنتوں کے ساتھ بنایا. کچھ میں نے اشارے کنایات کیے لیکن ان کے تقوی کا یہ عالم, کچھ جھلکیاں تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی ہوں گی میرے خیال میں, لیکن ایک تلخ حقیقت ہے اس کو بھی سنیے. وہ بھی سناؤں؟ ہاں, اس کو سنا کے میں بس کرتا ہوں. مولانا سید میاں رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ, اور حضرت نے عنوان ہی قائم کیا ہے تلخ حقیقت. تلخ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا ہی ہے نا. حضرت لکھتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اہل قصبہ نے, اس قصبے سے کیا مراد ہے؟ ہاں, اہل قصبہ نے مدرسے, طلبہ اور کارکنان مدرسہ کے ساتھ انتہائی خلوص اور صداقت کا اظہار کیا. اپنی حیثیت سے زیادہ مدرسے کی مدد کی, مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے اگرچہ نہایت تلخ ہے کہ اس سرچشمہ ہدایت سے فیض حاصل کرنے میں وہ کوتاہ ہی رہے. اب خود سمجھ لیں, کچھ اشارہ کر دیا ہے میں نے. دور والے کیا بنے؟ مولانا عبید اللہ سندھی بنے, جنہیں دنیا امام انقلاب کہتی ہے. یہ بس
अभी मैंने कहा ना अल्लाह की देन है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पीर वारिस शाह सैयद होकर सारी जिंदगी मस्जिद में बैठकर हीर लिखता रहा। कुरान और सुन्नत की खिदमत नसीब ना हुई, लेकिन शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी सिख का पोता होकर सारी जिंदगी कुरान की तफसीर लिखता रहा। अल्लाह की देन है, अल्लाह की इनायतें हैं। ये वही जानता है। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये उसकी शान है कि ये दिल, ये जो दिल है, आया इस दिल के आईने में उसके नाम का अक्स कैसे चमकेगा, ये वही जानता है। आप और हम नहीं जानते। जैसे मैं कल यहां परसों फज़ाइल अमाल के हवाले से यहां पढ़ रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चाचा हुजूर के सामने हैं और उनकी रूह, उनका वजूद छोड़ रही है, लेकिन अभी छोड़ा नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलाम कलमा पेश फरमा रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात कहते हैं कि अगर मान लो मेरा दिल तो चाहता है इकरार करके आपकी आंखें ठंडी कर दूं, लेकिन ये ताना देंगे कि मौत से डर गया, इसलिए नहीं कर सकता, और नहीं किया और रूह ने वजूद का साथ छोड़ दिया। और उलमा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रोए और जैसे ही वहां से उठ के तो हुजूर चले गए, लेकिन आंसू थम नहीं रहे थे कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाके मेरे पैगंबर से कहिए इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, मेरे पैगंबर हिदायत के फैसले हमारे यहां हैं, हम जैसे चाहें हिदायत दे दें, अल्लाह की मर्जी है। इसलिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हिदायत दे, और जब हिदायत की तौफीक हो और अमल की तौफीक हो तो हमेशा ये बात याद रखिए करिए कि वो अमल थोड़ा सही पर अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह इसको कबूल फरमा। शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह अकोड़ा खटक वाले हजरत फरमाया करते थे किसी अमल की तौफीक हो जाना जुदा बात है, उस अमल का मकबूल हो जाना जुदा बात है। ठीक है, आगे सुनिए। हजरत लिखते हैं तकसीम इनामात के उसी जलसे में, तकसीम इनामात और सन्नदात संदे मिली उसी जलसे में जो सन 1290 को हुआ था, जिसमें इधर उधर के उलमा काफी तादाद में तशरीफ लाए। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक तकरीर फरमाई थी, वो सुना दूं ताकि वो 5 मिनट में हो जाए। इतनी तकरीर तो मेरे में ये बहुत है, ये तो हथौड़े का काम करेगी इंशाअल्लाह। बात थोड़ी हो पर असर होना चाहिए। नहीं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक तकरीर फरमाई थी जिसके जुमलों से अहले शहर की कोताही और मदरसे की आलमगीर शोहरत का अंदाजा होता है। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज सुनिए। हजरत फरमाते दूर दराज से लोग आए और इस दौलत को लूट ले गए, पर यहां के बाशिंदे वैसे ही खाली दामन पड़े रहे। हाय अफसोस इस मदरसे की खबर जिसके बाद देवबंद का नाम 4 आलम में पहुंच जाए, देवबंद वालों के कान में न पहुंचा। चंद हिंद के तालिब इल्म जो शौक़े इल्म से मक्का मुअज़्ज़मा में पढ़ते थे, देवबंद के मदरसे का चर्चा सुनकर गिरते पड़ते मदरसा देवबंद में आ पहुंचे, मगर क्या हसरत की बात है कि देवबंद वालों से मदरसे तक ना पहुंचा गया। अतराफ और जवानिब के लोग शौक़े तमाशा में मदरसा देवबंद को आकर देखें, मगर देवबंद के तालिब इल्म कभी भूले बिसरे से भी ये दुरकुम नहीं आते, ना निकले। ये हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज। और ये हकीकत, ये तल्ख हकीकत हर जगह दोहराई जाती है, हर जगह। ऐसा ही है ना, बहरहाल उससे मायूस होने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ, ये बहरहाल तनबीह अपनी जगह है, तवज्जो दिलाना अपनी जगह है, लेकिन बात वही है जो उलमा ने लिखी है कि एक साहब थे, एक बादशाह के खादिम थे,
تو وہ جو ان کے بادشاہ تھے، جو ان کے مالک تھے، وہ جنگل گئے شکار کرنے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جو خادم تھے نمازی تھے، نمازی، تو جنگل میں ان کو شکار، کئی لوگوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، وہ شکار میں لگ گئے اپنے اس میں، تو نماز کا وقت آ گیا، اور غالباً علماء نے فرمایا نماز کا وقت بھی آیا ظہر کا، اور ظہر کی نماز سارے دن میں رکعتوں کے لحاظ سے سب سے، اب نماز کا جب وقت ہوا تو انہوں نے کہا بھئی اجازت دے میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پڑھ لو، کہ آپ نے فرمایا جا کے اب وضو کیا، پھر 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، یہ تو کم از کم ہے نا، پھر آدمی تھا اللہ والا نیک، بھئی ہو سکتا ہے نماز میں کوئی کوتاہی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے ان کا بدل ہو جائے گا، تو کم از کم کچھ نفل بھی پڑھ لیے جائیں۔ اچھا ان کو دیر لگ گئی، اب وہ باہر کھڑا تو علماء نے لکھا ہے وہ باہر سے، مسجد سے باہر سے ہی آواز دیتا ہے اور کتنی دیر ہے آ جاؤ، تو وہ علماء نے لکھا اندر سے کہتا ہے کہ مالک آنے نہیں دے رہا ہے، تو اس کو بات مجمل لگی، تو وہ باہر سے ہی کھڑا کہتا ہے اور تیرا مالک تو میں ہوں، اور کون سا تیرا مالک ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا ہے؟ تو میں وہی ہے جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں آ جائیں اگر تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کریں، اور جو نہیں آتے ان کو اگر موقع محل ہو تو سمجھا دیا کریں، باقی یہ تانے ہر جگہ سنائی دیتی ہیں، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا، بہرحال یہ ہر جگہ آپ کو سنائی دے گا کہ قریب سے زیادہ دور والے فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ آپ ذرا دیکھیے کہ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنوں سے نہیں فرمایا تھا کہ کتنے برے رشتہ دار ہوتے، کتنے برے رشتہ دار، اور رشتہ دار تو خیر وہ الاقارب کالاقارب والی بات ہے، وہ جیسے اہل عرب کی مثال ہے نا، الاقارب کالاقارب، اس سننے میں آپ کو فرق نہیں لگے گا، دونوں طرف ملتا جلتا لفظ ہے، الاقارب ہاں فرق صرف الف اور عین کا ہے، اقارب باقی سب حرف ایک ہی ہیں، صرف ایک میں اقارب الف ہے، دوسرے میں اقارب عین ہے، تو علماء فرماتے ہیں اقارب الف سے لکھو تو عربی میں اس کا معنی بنتا ہے رشتہ دار، اور اگر الف ہٹا کے عین لگا دو اقارب تو معنی بنتا ہے بچھو۔ تو اہل عرب کے ہاں یہ مثال ہے الاقارب و کالاقارب کی، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا یہ بچھو ہوتے ہیں، یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں ڈنک مارنے سے۔ اب آپ دیکھ لیں اچھا، اور اگلی بات سنیے، اکابر نے جو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو مکہ المکرمہ میں 13 سال زندگی گزاری، توحید کی دعوت دی، مکہ چھوڑ کر جب مدینے گئے تو علماء نے جو صحابہ کی تعداد گنی ہے وہ قریب 80 ہے، کتنی؟ 13 سال، مانیں گے آپ؟ پڑھ لیں۔ اور ان سے پیچھے اگر چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو حضرات ساتھی سوار ہوئے حضرت نوح کے، ان کی تعداد دیکھ لیں قریب، حالانکہ اللہ پاک نے کلام پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تبلیغ اللہ نے خود بیان فرمایا 950 سال، 950 سال، اور کتنے؟ دعا کیا کریں کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، اور باقی ادھر ادھر بھی جو ہے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دیں، اور اللہ تعالیٰ جو کوشش ہو سکے ٹوٹی پھوٹی ہو جیسے بھی ہو، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور دارالعلوم دیوبند کے تو ابواب خیر میں نے چند ایک اشارے کر دیے، 1 گھنٹے میں اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ہو گیا، اب لمبا ہو گیا قصہ بہت، اور جو یاد رہیں یہ بھی بسا غنیمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بقایا تتمہ پھر پورا کریں گے۔ اور ویسے ہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے حوالے سے مجھے ایک بات مرزا قائدینی کی یاد آئی، کہیں تو سنا، اور رضوان بھائی کی فرمائش تھی، ورنہ ہے تو بات جو کہیں گے یار یہ اس کے تو کوئی تطبیق بنے، وہ ربط ہی نہیں بنتا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میری وحی جو اس پہ نازل ہوئی، کیا نام تھا اس کا؟ تذکرہ، وہ تو نہیں، تذکرہ، کیا؟
وہ کہتا ہے میری وحی کو اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح مدار نجات ٹھہرایا ہے. مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو پار ہوئے تھے، جو سوار ہوئے تھے وہ پار ہوئے تھے، جو رہ گئے تھے غرق ہوئے تھے. تو کہتا ہے اب تذکرہ کو جو مانے گا نا، ہاں، ورنہ اب رضوان بھائی تو تذکرے کو مانتے نہیں، تو اس کے مطابق یہ تو ڈوبے ہی ڈوبے. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. یہ حوالہ تو کافی ہے نا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. الہ العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا آپ قبول فرمائیں. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائیں. الہ العالمین پوری امت کو اپنی رضا نصیب فرمائیں. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات. الہ العالمین ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.